بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو یہ ایک سوال آیا تھا کہ عورت کے لیے اپنے جسم کے بال کو صاف کرنا یا کروانا کیسا ہے؟ تو بعض اوقات شوہر کہہ دیتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا حکم بتا دیں، اور پھر یہ ہے کہ جی عورت کے لیے کیا حکم ہے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہے کہ جی عورتوں کے جو ہے نا وہ بازوؤں پر بال ہوتے ہیں، نیچے ٹانگوں پر پنڈلیوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، تو بعض اوقات داڑھی کے بھی بال نکل آتے ہیں، مونچھوں کے بال نکل آتے ہیں۔ تو اب عورت کے لیے جو ہے نا جسم کے ایک باقی بال، جو ایک تو یہ ہے کہ جی جو سطر کے اندر بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا، وہ تو ظاہری بات ہے ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جسم کے بال ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک میں تمہیدی بات کر دیتا ہوں کہ عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ شرعی تقاضوں کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لازم نہ آئے کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک کام کرنے سے منع فرمایا ہے تو آپ جو ہے نا وہ کام کیے جا رہی۔ تو اور پھر زیب و زینت بناؤ سنگار میں جن امور کی شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ کیے جائیں، اور جن سے ممانعت فرمائی ہے، منع فرمایا ہے، ان سے بچا جائے۔ تو یہ تو جو ہے نا یہ تمہیدی بات ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جی شوہر کا حکم ہو لیکن کام ایسا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہوا ہے تو وہ کام کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ وہ فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کے اطاعت کرنا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ شوہر اگر ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے کہ جو کہ شریعت نے منع کیا ہے تو وہ اس کے شوہر کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات کہ بناؤ سنگار کر کے نامحرم مردوں کے سامنے نہیں جا سکتی ہیں عورتیں، اسی طرح دوسری عورتوں کے سامنے جو ہے نا ٹھکیلیاں مارنا، اترانا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ سامنے چیزیں رکھ کر اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتی ہے تو پھر اس کو اپنے شوہر کے کہنے پر بھی کرتی ہو تو اس کو ثواب ملے گا، اور نامحرم مردوں کو دکھانے کی نیت سے اگر کرتی ہے تو اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اب آتے ہیں، یہ چھوٹی سی ہوگی تمہید، اب آتے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ اب عورت کے جسم پر مختلف قسم کے بال ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات عورتوں کی داڑھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مونچھ کی جگہ پر بال آ جاتے ہیں، یا ادھر پیشانی کے اوپر بال آ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ کلائیاں ہیں، یہ جو بازو ہیں اس کے اوپر بال آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پنڈلیوں کے اوپر بال آ جاتے ہیں، یہ پنڈلیاں اس کے اوپر بال آ جاتے ہیں۔ تو ان بالوں کو صاف کرنا درست ہے، جائز ہے، لیکن اب یہ بال صاف کیسے کرنے ہیں اس کے لیے کہ جی اگر کوئی اکھاڑتا ہے تو یہ اپنے آپ کو جو ہے نا تکلیف میں ڈالنا، اور تکلیف میں ڈالنا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بال صفا پاؤڈر ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ صاف کیے جا سکتے ہیں، ہیئر موونگ کریم ہے اس کے ساتھ صاف کیے جا سکتے ہیں، یا اور کوئی جو چیز ہے اس کے ساتھ صاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن اکھاڑنا جس سے تکلیف ہو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے احادیث میں، یہ جو بھویں ہوتی ہے یہ بنانا، اس کو بالکل باریک کر کے بنانا، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں حدیث میں جو ہے نا ایسی خواتین پر لعنت آئی ہے، لہذا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو درمیانی دونوں ابروؤں کے درمیان میں جو ہے نا بال ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہٹا لیتی ہیں عورتیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی بالکل ہلکے ہلکے بال ہیں تو اس کے ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی تو وہ اس کو اکھاڑنا شروع کر دیا، تو اس میں جو ہے نا یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں بال، موٹی موٹی بویں ہو گئی ہیں اور جو ہے نا بدی لگتی ہیں، تو اس صورت کے اندر ان کو عادت کے مطابق بنانا اتنی کی تو گنجائش ہے،
لیکن زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اس کو بالکل باریک دھاری دار بنا لینا تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورے جسم پر جتنے بھی بال ہیں تو وہ عورت صاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔